السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے دعائیں کرتے ہیں، تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نماز کو پسند فرمایا یا نہیں فرمایا۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی نشانی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے نماز پڑھنے کے بعد وہ نشانی ظاہر ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے جو ہیں بہت زیادہ پسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھ کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کبھی کبھی ہماری فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی ہماری دعا کے قبول ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعا تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ اس میں کبھی کچھ وقت لگ جاتا ہے، یعنی تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اور ایک دعا ایسی ہے جو اس کی زندگی میں قبول نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں قبول ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہوگا کہ اسے نیکیاں دی جائیں گی، اسے ثواب دیا جائے گا، لیکن وہ اس بات کے لیے حیران ہوگا کہ میں نے یہ اعمال تو کیے نہیں تھے، ان چیزوں کو تو میں نے اپنی زندگی میں کیا نہیں تھا، آخر ان چیزوں کا ثواب مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ تیرے ان دعاؤں کا بدلہ ہے، یہ تیرے ان نیکیوں کا بدلہ ہے جو تجھے تیری زندگی میں نہیں دیا گیا تھا۔ تو چاہتا تھا کہ تجھے تیری زندگی میں یہ چیزیں مل جائیں، آج میں تیرے لیے وہ چیزیں مہیا کرتا ہوں اور آج تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا اور یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج میرے پاس نیکیوں کا اتنا انبار ہوتا کہ میں جنت میں فوراً ہی داخل ہو جاتا اور وہاں پر کسی طرح کا کوئی میرے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو دعا جو ہے تین طرح کی ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کی نماز کب قبول ہوتی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، یہاں تک کہ دوسری نماز کا جب وقت آ جائے اور پھر وہ اس نماز کو ادا کر لے، تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پہلے والی نماز جسے آپ نے پڑھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کا انتظار کرتے رہے، دل میں ارادہ کیا کہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو میں ظہر کی نماز ادا کروں گا۔ وقت ہوا، اذان ہوئی، آپ نے نماز بھی ادا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فجر کی نماز کو قبول فرما لیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ایک چیز آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، آپ کو کچھ ڈرانے والی باتیں کرتا ہے، تو آپ اس بندے کو اپنے پاس دوبارہ نہیں بلائیں گے کہ چلو یار چلا گیا، جانے دو اس کو یہاں پر نہ آئے تو ہی اچھا ہے، اس طرح سے آپ اپنے دل میں سوچیں گے۔ لیکن وہی کوئی انسان آپ کے پاس آیا جو دین و شریعت کی باتیں کیا، یا اسی طریقے سے آپ کے لیے کچھ ایسی باتیں کی جو آپ کے دل کو بہت زیادہ اچھی لگی، تو آپ خود بھی یہ چاہیں گے کہ کاش یہ روز میرے پاس آتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، اور اسے آپ بار بار بلاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھی یہی حال ہے کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے، پھر اسے اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے، اسے اپنی عبادت کے لیے انتخاب فرما لیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم اپنے دل میں ارادہ کر لیں گے کہ ایک نماز کے بعد ہمیں دوسری بھی نماز پڑھنا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کی توفیق عطا فرما دے گا کہ آپ دوسری نماز کو ضرور پڑھیں. پھر اس کے بعد انتظار کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس کے بعد والی نماز پڑھنا ہے، تو اس کی بعد والی بھی نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق مل جائے گی. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مل جانا، دوسری نماز کی توفیق ہو جانا، تو اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی پہلی نماز کو قبول فرما لیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے تمام فرائض کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.